بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا نہیں ترا تو نے دیکھا ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انزل اتارا ہے، نازل کیا ہے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرجنا پس نکالے ہم نے بھی اس کے ساتھ یعنی اس پانی کے ساتھ، ثمرات کئی پھل، مختلفاً مختلف ہیں، الوانھا ان کے کلرز ان کے رنگ، ومن الجبال اور پہاڑوں میں سے، جودادن ٹکڑے ہیں، بیض سفید، وحمر اور سرخ، مختلف مختلف ہیں، الوانھا ان سب کے رنگ، وغرابیب اور سیاہ سود، کالے کالے سیاہ ہیں، ان میں سے بعض کالے سیاہ ہیں۔ کیا ذکر کیا ہے یہ آیت اور اس سے اگلی آیت، یہ دونوں آیات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی طرف ہر انسان کی توجہ مبذول کراتی ہے، یعنی زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، ہوا ایک ہے، لیکن نباتات جو اگتی ہیں ان کی شکلیں مختلف، ان کے رنگ مختلف، ان کے پھول الگ، خوشبوئیں الگ، گلاب کے پھول ہیں تو ان کی رنگت، ان کی ساخت، ان کی خوشبو الگ، چنبیلی کے پھول ہیں اس میں بھی اسی طرح مختلف خوشبوئیں، تو اسی طرح کئی ایسے پھل ہیں جو ملتے جلتے ہیں، اگر پھل پیدا ہوتے ہیں تو انگور کی شکل، رنگ، ذائقہ خاص اور ہوں گے، سیب کے اور ہوں گے، کھجور کئی قسموں کی، آم کئی قسموں کے، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے میں ایک لذت، ایک ذائقہ، ایک رنگ مخصوص رکھا ہے، اور ایک ہی پانی سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی انواع جو ہیں وہ پیدا فرمائی ہیں۔ پھر اسی طرح آگے پہاڑوں کے متعلق فرمایا، یعنی ایک باشعور انسان جب ان باتوں میں غور کرتا ہے تو اس بنانے والے جو حقیقی ذات ہے اس کی عظمت اس کے دل میں جاگزیں ہو جاتی ہے، اپنی جگہ بنا لیتی ہے، اسے اس ہستی سے محبت ہو جاتی ہے جو اتنی قدرتوں کا مالک ہے، پھر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اسے مزہ آنے لگتا ہے، اور یہی وہ نتیجہ ہے جسے قرآن ان الفاظ میں پیش کرتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں صرف عالم لوگ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیے، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، وَالدَّوَابِ اور جانوروں میں سے، والانعام اور چوپایوں میں سے، مختلف الوان مختلف ہیں ان کے کلر، کذالک اسی طرح، انما بے شک، یخش اللہ ڈرتے ہیں اللہ سے، من عبادی ہی اس کے بندے، علماء کون سے، عالم بندے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، عزیز غفور غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ تو اب یہاں پر پہاڑوں کے متعلق جو پچھلی آیت میں بتایا کہ دیکھو یہ بے جان چیزیں جہاں پر اللہ کی قدرت کاملہ کو بیان کر رہی ہیں، کہیں خشک کالے مٹیالے سیاہ پہاڑ ہیں، کہیں پہاڑوں پر بلند و بالا درخت ہیں، سبزہ اگ کر انہیں مزید خوشنما کر رہے ہیں، کہیں نمک کا پہاڑ، کہیں سنگ مرمر، کہیں مختلف معدنیات کے پہاڑ ہیں، تو کیا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی مختلف نوعیتیں رکھی ہیں۔ اب جانداروں کی طرف آتے ہیں تو یہاں بھی یہ منظر ہے، مویشیوں میں سے ایک ہی جنس کے کئی رنگ ہیں، انسانوں کا بھی یہی حال ہے، کچھ گورے ہیں، سفید ہیں، سرخ، کالے، سیاہ، سانولے، ہر طرح کے رنگت اللہ تعالیٰ نے ان کی الگ الگ ان میں رکھی۔ تو اب اگر انسان کے اجزاء، ان کے عناصر پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب یکساں ہیں، اس کے باوجود بھی ہر جنس میں اللہ تعالیٰ نے اتنے لا تعداد نئے سے نئے ڈیزائن تیار کر دیے ہیں جنہیں دیکھ کر عقل کیا ہے، دنگ رہ جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر جیسے آیا کہ اس آخری آیت میں، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں، علماء ہیں، علماء عالم، یعنی صرف عالم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور اس جملے سے کئی باتیں جو ہیں اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیا کہ جتنا بھی ان مظاہر قدرت میں غور و فکر کیا جائے گا اتنی اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اتنی ہی اللہ کی خشیت حاصل ہوگی۔ علوم بھی تین قسمیں، ایک وہ علم جس سے اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، یہ علم کا اعلیٰ درجہ ہے، چاہے ایسا شخص اصطلاحی معنوں میں پڑھا لکھا ہو نہ ہو، اگر وہ اللہ کا خوف رکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے تو کیا ہے، وہ بھی عالم کہلائے گا، علم والا کہلائے گا۔ اس کے علاوہ دوسرے وہ علوم جو خشیت تو پیدا نہیں کرتے تاہم وہ انسانیت کے لیے مفید ہیں، جیسے میتھ، سائنس یا جغرافی وغیرہ، تو مختلف زبانوں کا علم، تو ان میں بھی علم کا اطلاق ہو سکتا ہے، اور جو علم اللہ سے دور کر دے وہ علم نہیں ہے۔ تو یہ تین قسمیں وہ کیا ہے، وہ ضلالت ہے۔ اب اس آیت میں علماء سے مراد اصطلاحی علماء بھی مراد نہیں ہے جو قرآن، حدیث، فقہ اور کلام کا علم رکھنے کی بنا پر علماء دین کہلاتے ہیں، وہ اس آیت کی مصداق میں بھی نہیں آتے۔ تو اس آیت کے مصداق وہ اس صورت میں ہوں گے، علم والے علماء اس صورت میں ہوں گے، اس
آیت میں جو عالم کی بات ہوئی ہے، اس آیت پر صادق وہ لوگ آئیں گے جب ان کے اندر اللہ کی خشیت موجود ہوگی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یتلون تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ کی کتاب کی، واقاموا الصلاۃ اور قائم رکھتے ہیں نماز، وانفقوا اور خرچ کرتے ہیں مما اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، سرا وعلانیہ پوشیدہ اور ظاہری، یرجون امید رکھتے ہیں تجارتن تجارت کی، لن تبور ہرگز نہ وہ ہلاک ہوگی، یعنی وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی، لیوفیہم تاکہ ان کو پورا دیا جائے، اجورہم ان کے اجر، ویزیدہم اور زیادہ دے ان کو، من فضلہ اپنے فضل سے، انہ بے شک وہ غفور بخشنے والا ہے، شکور قدردان ہے۔ تو اب اس آیت میں کیا فرمایا؟ دنیا میں انسان جس چیز کی بھی تجارت کرتا ہے اس پر فوری توجہ بھی دیتا رہتا ہے اور اس کام کے لیے مخلص بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود اسے نقصان کا خطرہ بھی رہتا ہے، لیکن اللہ کا مخلص بندہ جو اپنے اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے اس میں کبھی خسارے اور نقصان کا اسے اندیشہ نہیں ہوتا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور، یعنی اللہ کا اپنے بندوں سے معاملہ ایسا نہیں ہے جیسے ایک تنگ ظرف آقا کا معاملہ اپنے ملازم سے ہوتا ہے، جو بات بات پر اپنے ملازم پر گرفت تو کرتا ہے مگر اس کی خدمات کو خاطر میں لاتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کا اپنے بندوں سے معاملہ اس سے بالکل الٹ ہے، وہ اپنے بندوں کی جھوٹی موٹی غلطیاں معاف کرتا ہے، ان سے ان کی باز پرست بھی نہیں کرتا، انسان جو نیک اعمال بجا لاتا ہے ان کے اجر سے بھی زیادہ بدلہ دیتا ہے، اپنے بندے کی کوئی بھی ادا اسے پسند آ جائے تو اسے اجر عظیم دے دیتا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے ایک کتا دیکھا جو پیاس کے مارے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، اس نے اپنا موزہ اتارا، اس میں پانی بھر بھر کر اس کو پلانا شروع کیا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا، تو اللہ نے اس کے اس کام کی قدر کی اور اس کو جنت عطا فرمائی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا، اس نے راستے میں کانٹوں والی ایک ٹہنی دیکھی جسے اس نے راہ سے ہٹا دیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ کام بہت پسند آیا اور اسے بخش دیا۔ تو چھوٹی سے چھوٹی معمولی سی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس نیکی کے بدلے انسان سے راضی ہو جائے، اس کو بے انتہا اجر عظیم عطا فرمائے۔ والذی اور وہی ہے، والذی اور وہ چیز جو اوحینا وہی کی ہم نے الیکا تیری طرف، من الکتاب کتاب سے، هو الحق وہ کیا ہے؟ وہ حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو بین یدیہ اس کے آگے ہے، ان اللہ بعبادہ بے شک اللہ اپنے بندوں کے ساتھ، لخبیر بصیر البتہ خبردار ہے، دیکھنے والا ہے۔ اب وہ حق اس لیے ہے کہ وہ اس ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے، قرآن جو اترا ہے، جو کتاب اتری ہے، وہ حق اس لیے کیونکہ اس ہستی کی طرف سے نازل ہوئی جس نے انسان کو بنایا، جتنا وہ انسان کی فطرت سے واقف ہو سکتا ہے دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کتاب کے جملہ احکام ارشادات انسان کی فطرت کے مطابق بھی ہیں، پوری انسانیت کی اصلاح پر مبنی بھی ہیں، بنی نوع انسان کی فلاح کے ضامن بھی ہیں۔ وہ ذات اپنے بندوں کی فطرت ان کے حالات سے پوری طرح باخبر ہے، اسی لیے اس کے بعض احکام تو غیر متبادل اور دائمی ہیں جو پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود تھے، تو اس لحاظ سے یہ قرآن ان کی تصدیق بھی کرتی ہے، اور بعض نئے احکام بھی ہیں، بعض میں تبدیلی بھی کی گئی ہے، اور یہ سب کچھ بندوں کے حالات کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ پھر وہ اپنے کمزور اور معذور بندوں کو رخصتیں بھی دیتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا کہ اگر سفر میں ہے، اگر وضو کے لیے پانی نہیں پاتا تیمم کر لے، یعنی اتنی رخصتیں، کئی رخصتیں جو ہم نے پیچھے دیکھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عنایت فرمائیں تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ میں جو ہے عاجز آ گیا تھا، میں تو اس پر قادر ہی نہیں تھا، پانی میرے پاس موجود ہی نہیں تھا، میں نماز کیسے پڑھتا۔ انسان کی فطرت سے اللہ تعالیٰ واقف تھے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی آسانی جو ہے وہ پیدا فرما دی۔ ثم پھر اورثنا وارث کیا ہم نے کتاب کا، الذین ان لوگوں کو، اصطفینا برگزیدہ کیا ہم نے ان کو، من عبادنا اپنے بندوں میں، فمنہم پس ان میں سے بعض، ومنہم ان میں سے ظالم کئی تو ظالم ہیں، لنفسہ جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، ومنہم اور بعض ان میں سے مقتصد کیا ہیں؟ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، ومنہم سابقون اور بعض ان میں سے سبقت لے جانے والے ہیں، بالخیرات نیکیوں میں، باذن اللہ اللہ کے اذن سے، ذالک یہ، هو الفضل یہ بزرگی ہے، کبیر بڑی، یہ تو بڑا فضل ہے۔
تو دیکھیے آیت میں کتاب سے مراد قرآن ہے، اس لیے اولین وارث صحابہ کرام کی جماعت ہے، تو اس آیت سے ان کی بہت فضیلت ثابت ہوئی۔ پھر ان کے بعد درجہ بدرجہ اور نسل بعد نسل آپ کی ساری امت بھی اس کتاب کی وارث ہے۔ پھر ان وارثوں کے 3 طبقات ہیں یا 3 قسم کے گروہ ہیں۔ ایک وہ جو اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں، یعنی وہ اللہ کے باغی نہیں ہیں، مشرک بھی نہیں ہیں، کتاب اور سنت کے اتباع کے داعی بھی ہیں، مگر ان کے اعمال ان کے دعوے کی پوری طرح تصدیق نہیں کرتے۔ وہ خطا کار ضرور ہیں مگر اپنے جرائم پر نادم بھی ضرور ہوتے ہیں، ایک گروہ یہ۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو نیک اعمال بجا لا رہا ہے، تاہم کبھی کبھار ان سے گناہ کے کام بھی ہوتے ہیں، تو یہ درمیانے درجے کے لوگ ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو ہر نیکی کے کام کی طرف آگے بڑھ کر لپکتے ہیں، ان کی آرزو یہ رہتی ہے کہ جتنی زیادہ بھلائیاں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں، وہ گناہوں سے اجتناب میں بھی ممکن حد تک احتیاط کرتے رہتے ہیں۔ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تینوں قسم کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان میں فرق یہ ہوگا کہ افضل قسم کے لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، درمیانہ طبقہ سے حساب تو ضرور لیا جائے گا مگر یہ آسان سا اور سرسری قسم کا حساب ہوگا، زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ تیسرے درجے کے لوگوں کو روک لیا جائے گا، قیامت کا سارا دن جو 50,000 سال کا ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ پھر اس مدت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی فرمائے گا اور انہیں بھی داخلے کی اجازت مل جائے گی، تاہم یہ قیامت کے دن کی سختیاں ضرور برداشت کریں گے اور اللہ کا فضل تو ان سب پر ہوگا۔ جنات عدن باغ ہیں ہمیشہ رہنے کے، یدخلونہا داخل ہوں گے اس میں، یحلون زیور پہنائے جائیں گے، فیہا اس کے بیچ، من اساورہ کنگن سے، من ذہب سونے سے، ولؤلؤا اور موتیوں کے، سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، ولباسہم اور ان کے لباس، فیہا اس میں کیا ہوں گے، حریر ریشمی ہوں گے، پوشاک ان کی ریشمی ہوگی، وقالوا الحمدللہ اور وہ کہیں گے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی جس نے اذہب دور کیا، عنا ہم سے، حزن غم کو دور کیا، ان ربنا بے شک ہمارا رب لغفور شکور البتہ بخشنے والا قدردان ہے۔ اچھا جو پیچھے آیا تھا جنات عدن یدخلونہا، یعنی نوابوں اور راجوں اور مہاراجوں میں یہ دستور تھا کہ وہ سونے کے کنگن پہنتے جن میں ہیرے جواہرات وغیرہ جڑے ہوتے تھے، اور وہ ریشم کا نرم و نازک لباس پہنتے تھے۔ یہی عیش و عشرت کی وہ انتہا تھی جو اس دنیا میں سمجھی جا سکتی تھی، تو اس لیے ان چیزوں کا نام لیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ جنت والوں کا لباس، عیش و عشرت اس دنیا کے بادشاہوں راجوں سے کہیں کم نہیں ہوگا۔ سونا ریشم اس دنیا میں امت مسلمہ کے مردوں پر حرام کیا گیا، جس میں بے شمار حکمتیں چھپی ہیں۔ سب سے بڑی اور عام فہم بات یہ ہے کہ جو لوگ ایسی عیاشیوں میں پڑھ کر اپنی ذات پر ہی اس طرح خرچ کرنا شروع کر دیں، وہ غریبوں کا کیا خیال رکھ سکیں گے؟ تو یہی باتیں طبقاتی تقسیم اور اس سے بہت آگے بڑھ کر فتنہ فساد کا بھی باعث بن سکتی تھیں، مگر جنت میں ایسی خرابیوں کا احتمال ہی نہیں ہوگا، لہٰذا وہاں یہ چیزیں کیا ہوں گی، جائز ہوں گی۔ پھر آگے وقالوا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، اور وہ کیا کہیں گے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا قدردان ہے۔ تو یہ کون کہے گا؟ یہ تیسرے طبقے کے لوگوں کا کلمہ ہوگا، ٹھیک ہے، جنہوں نے قیامت کے دن کی ساری مدت اس فکر میں گزاری ہوگی کہ دیکھیں کہ ان کے حق میں کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ جب انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی تو خوشی سے اللہ کی حمد بیان کریں گے، جس سے ان کے سارے غم اور فکر دور کر دیے جائیں گے کہ ہمارا پروردگار تو واقعی بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے، جس نے ہماری خطائیں تو معاف فرما دی اور ہمارے اعمال سے بہت زیادہ ہمیں بدلہ بھی عطا فرما دیا۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہمارا کون سا ٹھکانہ ہوگا، تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اچھی جگہ دی جو لازوال ہے، ہر طرح کی نعمتیں اور رزق پہلے سے ہی موجود ہے، اس لیے ہمیں محنت اور مشقت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ آگے الذی جس نے احلنا اتارا ہم کو، دار المقام ہمیشہ رہنے کے گھر، من فضلہ اپنے فضل سے، لا یمسنا نہیں لگتی ہم کو، فیہا اس کے بیچ، نصب محنت، ولا یمسنا اور نہیں لگتی ہمیں، فیہا لغوب اس میں ہمیں کوئی تھکان بھی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچے گی، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا ہے، جہاں نہ ہم کو تکلیف پہنچے گی نہ ہمیں کوئی تھکان ہوگی۔ والذین اور وہ
لوگ جو کافر ہوئے لہم ان کے لیے نارو جہنم آگ ہے جہنم کی لا یقضا علیہم نہیں پورا کیا جائے گا ان کے اوپر فیموتوا پس مر جائیں ولا یخفف اور نہ ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے من عذابہا ان کے عذاب سے کچھ بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا کذالک اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں کل کفور ہر کفر کرنے والے کو۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ میدان حشر میں جب ایمانداروں اور نافرمانوں کا فیصلہ ہو جائے گا سب کے سامنے ایک مینڈھا لا کر اسے ذبح کر دیا جائے گا، لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ جانتے ہو یہ مینڈھا کیا چیز ہے؟ تو سارے لوگ کہیں گے ہاں ہم جانتے ہیں یہ موت ہے۔ پھر ایک فرشتہ اہل جنت کو مخاطب کر کے کہے گا اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر وہی فرشتہ اہل دوزخ کو مخاطب کر کے کہے گا اب تم ہمیشہ دوزخ میں رہو گے، تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ تو کافروں اور اللہ کی نمک حرامی کرنے والوں کی ایک سزا ہوگی۔ دوسری سزا یہ ہوگی کہ ان کے عذاب میں نہ کبھی وقفہ آئے گا، نہ عذاب کی شدت میں کمی کی جائے گی، بلکہ اس کے بجائے ان کے عذاب میں دن بدن اضافہ ہی کیا جاتا رہے گا۔ وہم اور وہ یصطرخون وہ چلائیں گے فیہا اس کے بیچ ربنا اے ہمارے رب اخرجنا نکال ہم کو نعمل ہم عمل کریں گے صالحا اچھے عمل غیر الذی اس کے علاوہ جو کننا نعمل جو اب تک ہم نے عمل کیے تھے اس کے علاوہ اچھے عمل کریں گے۔ اولم نعمرکم کیا نہیں عمر دی تھی ہم نے تمہیں ما یتذکر کہ تم نصیحت پکڑتے فی ہی اس میں من تذکرہ جو کوئی نصیحت پکڑتا ہے وجاءکم النذیر اور آیا تھا تمہارے پاس ڈرانے والا فذوقوا پس چکھو فما پس نہیں للظالمین ظالموں کے لیے من نصیر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی اہل دوزخ چلائیں گے کہ اے ہمارے رب ہم کو نکال لے ہم اچھے کام کریں گے اس کے علاوہ جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کیا کہے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی؟ جس کو سمجھنا ہوتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے، تو تمہارے پاس ڈرانے والا بھی بھیجا تھا، پہنچا تھا تمہارے پاس، سو اب مزہ چکھو، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اہل دوزخ کی اس فریاد کا ذکر بھی قرآن میں کئی مقامات پر ہم نے پڑھا ہے۔ تو اب ایک مقام پر یہ پڑھا جواب دیا جائے گا کہ ان کی یہ آرزو بالکل لغو ہوگی، کیونکہ ایمان لانے سے مراد تو غیب پر ایمان لانا تھا۔ نیک اعمال کا نمبر تو اس کے بعد آتا ہے، پہلے انہیں غیب پر ایمان تو ہوتا، انہوں نے آخرت پر مر کر اٹھنے پر بالکل بھی یقین نہیں کیا تھا۔ تو اب جب آنکھوں سے دیکھ لیا، ہر شے کا یقین کر لیا، اب کیسی آزمائش رہی۔ اور پھر ایک جگہ پر یہ بھی فرمایا کہ انہیں اتنی عمر دی گئی تھی کہ اگر غور و فکر کر کے ایمان لانا چاہتے تو اس میں کوئی بھی بات مانے نہیں تھی۔ اس کے علاوہ تمہارے پاس نبی بھی آئے تھے، انہوں نے تمہارے برے انجام سے بھی تمہیں بتایا تھا اور تم نے ان پر کان نہیں دھرا تھا۔ تو اب ان مجرموں کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوگا۔